ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی اتنی برکت ہے، استغفار کثرت سے کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سید الاستغفار کتابوں میں موجود ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ کسی قسم کا استغفار، لیکن دل اور دماغ کے احساس کے ساتھ، دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ کو عربی میں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، آپ انہی الفاظ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ میں تجھ سے دور ہوں، تو مجھے اپنے قریب کر لے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح اپنی زبان میں آپ زیادہ بہتر انداز سے بیان کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے آپ واک کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول تھا کہ دن بھر میں 70 دفعہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کو انہوں نے یہ نصیحت فرمائی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ رب مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وہ اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی، اگر انسان اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، اس چیز کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ فرمائے کہ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اس میں یہ بات پھر ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی انسان کے پاس کچھ ہو تو ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، اپنا کام جتنا ممکن ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے کر ڈالیں، اور اس کے اچھے نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیں گے۔ کبھی بھی کسی معاملے پر اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، جب انسان اپنے اوپر بھروسہ کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اس کو پریشانیاں ہوں گی۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو پھر وہ آپ کی ذمہ داری لے لیں گے، وہ پھر آپ کا خیال رکھیں گے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان باغ والوں میں سے جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا کہ ہم صبح باغ میں جائیں گے انشاءاللہ اور پھر پھل توڑیں گے اور اس کو جا کے بازار میں بیچیں گے انشاءاللہ، تم نے یہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تم نے یہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کیوں نہیں کی؟ تو وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ یعنی یہ اللہ کا ذکر نہ کرنا یا اپنی پلاننگ پہ انشاءاللہ نہ کہنا، یہ گناہ کی بات ہے۔ اور پھر یہاں تک بھی فرمائے گا کہ جب تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو فوراً کہہ دو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب اگر تم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جو ہی یاد آ جائے تو فوراً کہہ دو۔ اس کا بھی مطلب کیا ہوا کہ ایسا نہیں کہ آپ اگر بھول گئے تو اب آپ سمجھیں کہ بھئی اب تو میں کام میرا ہو ہی جائے گا، نہیں، پھر بھی یاد آ جائے تو انشاءاللہ بول دو۔ ہر حال میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرو۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، آخر کو انہوں نے کہا
کہ افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم نافرمان ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات بھی ہے کہ ان لوگوں پر وقتی طور پر ایک چھوٹی سی پریشانی آئی کہ وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کیے بغیر، انشاءاللہ کہے بغیر انہوں نے ایک پلاننگ کر لی۔ اس کے نتیجے میں جو عذاب آیا کہ ان کا پورا باغ نیست و نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فرمائے کہ یہ ہے، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ہم تمہیں جو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس بڑی پریشانی کے آنے سے پہلے، یعنی آخرت کی پریشانی سے پہلے دنیا میں ہم تمہیں جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دیتے ہیں، یہ اسی لیے کہ تاکہ تم ہماری طرف واپس آ جاؤ، تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ۔ تو ان پریشانیوں اور تکلیفوں پر بھی شکایت نہ کریں، بلکہ اس کو بھی آپ پازیٹو لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ اسی دنیا میں ہی معاف کر دے۔ تو اس کو بھی آپ اچھے انداز سے لے کے رب ہی کی طرف رجوع کریں۔ کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی جاب چلی جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہیں، کچھ اولاد کی طرف سے مسائل ہیں، کچھ بھی مسائل ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف اسی لیے ہیں کہ تاکہ انسان رب سے رجوع کرے، اس لیے کہ رب ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے نا۔ اسی لیے میں نے وہ آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ استغفار کیا ہے کہ رب سے رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ رجوع کرنا، رب سے رجوع کرنا، اور استغفار کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر معافی طلب کرنا۔ تو رب کی طرف آپ رجوع بھی کریں، اور جو غلطی ہو گئی ہے اس پر معافی بھی طلب کریں، تو اس کے نتیجے میں وہ رب آپ کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ایک چیز میں آپ سے اور بھی عرض کروں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک اچھی خاصی جاب ہے، جاب ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اچانک آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے، تو انسان پھر یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، میں ہی کیوں؟ لیکن آپ یہ سمجھیں اس کو کہ جب اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کا احساس آپ کو اسی وقت ہوگا جب وہ نعمت چلی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس جاب ہمیشہ رہے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کس نے دی اور کہاں سے دی اور کیسے دی، لیکن جو ہی وہ چلی جائے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ تو وہ رب نے وہ نعمت دی آپ کو، جاب اس نے دی، اب آپ کی طرف سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ رب نے اب یہ چاہا کہ آپ سے وہ واپس لے لے، تو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ آپ سے پھر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے وہ آپ کا رزق لے لے اور آپ کی جاب آپ سے لے لے، لیکن آپ سے اس لیے لے لیا کہ آپ نے کوئی غلطی کر دی تھی، آپ نے کوئی کوتاہی کی، آپ سے وہ واپس لے لیا گیا۔ اب آپ استغفار کریں، رب کی طرف رجوع کریں، وہ دوبارہ آپ کو دے دے گا۔ اور یہی ہمارا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہے، یہی ہمارا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے، یہی ہمارا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کسی کو کوئی تحفہ لا کے دیتے ہیں، کسی کو کچھ کوئی گفٹ ہے، کوئی آسانی کسی کے لیے آپ نے پیدا کر دی، اب اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی
کہ آپ کا بڑا دل دکھا اور آپ کو ہوا کہ دیکھو اس کے ساتھ تو کتنی میں نے بھلائی کی تھی، کتنا اچھا کیا تھا، اور اب یہ ایسا کرتا ہے، تو پھر آپ فوراً تھوڑا سا، یعنی آپ ہم جو کہتے ہیں کہ اس کو ذرا ٹائٹ کرنے کے لیے آپ اس سے وہ چیز لے لیتے ہیں، لیکن پھر وہ آپ سے رجوع کرتا ہے، پھر وہ آپ کی طرف آتا ہے تو آپ پھر مہربان ہو کر دوبارہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر کبھی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف زندگی میں آئے تو آپ یہی سمجھ لیں کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی، اور پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں۔ استغفار کے نتیجے میں ضیق مخرجہ، وہ جو مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیں گے، اور جو غم اور دکھ آپ کو پہنچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور پھر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ کو ایسی جگہوں سے رزق دیں گے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے میں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔